الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال أيضا فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائیو، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن، حضرت فاطمہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں کیسے پلے، کیسے ان کی تربیت ہوئی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں آئیں، اذیتیں پہنچی کفار مکہ سے، مشرکین مکہ سے، اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا ہمدردانہ تعلقات، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارے. تو میرے بھائیو، اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ کے سلسلے میں کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، الفاطمۃ بضعۃ منی فمن غضبها غضبنی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے غصہ دلایا اس نے گویا مجھے غصہ دلایا، جس نے اسے ناراض کیا گویا مجھے اس نے ناراض کیا. تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں اتنی فضیلتیں بیان فرمائی، لیکن ہر کوئی آدمی حضرت فاطمہ کا نام، حضرت علی کا نام سنتے ہی ایک محبت بھرے انداز سے یعنی ان مبارک ناموں کو سنتا ہے اور ان کے واقعات کو سنتا ہے، لیکن ان کا کردار اور ان کی سیرت اپنی زندگی میں لانے کی کوشش نہیں کرتا. تو جنت کی عورتوں کی سردار کا نکاح تمام نبیوں کے سردار امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی عورتوں کا سردار، جنت کی عورتوں کی سردار
حضرت فاطمہ کا نکاح جیسے کروا رہے ہیں گویا یہ پوری امت کے لیے آئیڈیل ہے، قیامت تک آنے والے ساری امت کے لیے یہ آئیڈیل ہے۔ جو کوئی امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت کو فالو کرے گی انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی وہ سکون پائے گی اور آخرت کے اندر بھی سکون پائے گی۔ تو میرے بھائیو، اسی لیے ہم سب سے پہلے ہم اپنے نبی کو دیکھنا چاہیے، اپنے نبی کی اولاد کو دیکھنا چاہیے، اپنے نبی کے گھرانے کو دیکھنا چاہیے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے نبی کا کیا کیا طریقہ اپنایا تھا، نبی کے طریقے کو کیسے فالو ہوئے تھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 11 نکاح فرمائے، اپنی 4 بیٹیوں کا نکاح فرمایا۔ اس میں سب سے آخری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ آج یعنی پرانے لوگوں نے ہماری شادیوں کا بیڑا غرق کر دیا، آج پرانے لوگوں نے ایسے رسم و رواجوں کو اپنی شادیوں کے اندر داخل کر دیا جن کا تعلق نہ حضرت فاطمہ سے ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، نہ حضرت علی سے ہے، نہ عشرہ مبشرہ سے، نہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ 15.5 سال کی ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد دوسرے سال یا تیسرے سال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح، تو اس وقت سب سے پہلے پیغام نکاح بھیجنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ میں اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہوں، اللہ کا حکم جیسا ہوگا ویسا کروں گا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دیا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں حضرت فاطمہ سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہوں۔ اب بچ گئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے 2 بیٹیاں دے دیے تھے، ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا جنگ بدر کے موقع پر، اس کے بعد دوسری بیٹی کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کر دیا تھا۔ اب یہ چاروں خلفائے راشدین میں سے 2 حضرت ابوبکر حضرت عمر دونوں پیشکش کیے تھے، دونوں پیغام بھیجے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ میں اللہ کے وحی کا انتظار کرتا ہوں، اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہوں۔ پھر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے پیغام دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 21 سال تھی، 20 پر 1 سال تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے ادب کے ساتھ حضرت علی نے درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس رشتے کو منظور کر لیا جائے، قبول کر لو اس رشتے کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے اس رشتے کو قبول کر لیا، گویا یہ منگنی تھی۔ تو میرے بھائیو، آج ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر کا لحاظ کرے، حضرت فاطمہ 15.5 سال کی تھی اور حضرت علی 21 سال کے 20 پر 1 سال کے تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بڑی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں صحابہ میں سے حضرت علی کو کے رشتے کو قبول کیا، یہ بتلانے کے لیے کہ رشتہ بھی کیا جائے تو عمر کا لحاظ کیا جائے۔ اگرچہ کہ بڑی عمر کے مردوں سے یا عورتوں سے نکاح جائز ہے، ہو جاتا ہے، لیکن سنت کیا ہے کہ عمر میں لحاظ رکھا جائے کہ مرد عورت سے عمر میں ذرا زیادہ ہو، تھوڑا زیادہ ہو، زیادہ نہیں، 15 سال 20 سال نہیں، 5-6 سال کی عمر۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ پیغام نکاح کون بھیجنا چاہیے؟ پیغام نکاح یہ لڑکے والے بھیجنا چاہیے، لڑکے والے مانگنا چاہیے کہ آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تیسری چیز یہ ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جب رشتہ مانگا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، گویا ایک طرح کی منگنی سمجھو کہ آپ نے قبول کر لیا. کتنے لوگوں کو بلائے منگنی کے اندر، کتنے لوگوں کو دعوت دیے. آج کل کے ماحول کے اعتبار سے منگنیاں جو ہوتی ہیں آسانی کے ساتھ ایک غریب بچی کی شادی اس منگنی کے خرچے میں ہو جاتی ہے. انو بھی اتاچ آرس والے بھی نوشو والے بھی ہماری طرف سے 100 آدمیاں تو آتی بھائی منگنی میں، تو ہمارے بھی آدمیاں ہی 100 آدمیاں 200 آدمیاں کا بنالا ہوتی منگنی کر لیں گے. اس منگنی کے اندر اس طرح کے نعوذ باللہ رسم و رواجات موجود ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. منگنی بھی گویا شادی سے بڑھ کر. اسی لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے زمانے کی شادیاں اور ہمارے زمانے کی منگنیوں کے سلسلے میں 2 لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ ہمارے زمانے کی منگنی ایسی ہوتی ہے گویا قیامت صغریٰ ہے، چھوٹی قیامت ہے. ہمارے زمانے کی شادیاں قیامت کبریٰ ہے، بڑی قیامت ہے. اتنا فضول خرچ، اتنا رسم و رواج، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار کی منگنی کیسے ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول موجود ہیں، ہر علی پیغام نکاح بھیج رہے ہیں اور اللہ کے رسول قبول فرمائے کہ مجھے قبول ہے یہ رشتہ. اسے جو بولتے ہیں منگنی. تو میرے بھائیو، اسی لیے آج غریب بچیوں کی شادیاں کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ منگنیاں بھی اس طرح بڑے وہ بھی فنکشن کے نام پر، بڑا فنکشن ہے، بڑی منگنی ہے. 10 آدمی بیٹھ گئے، بات چیت کر لیے، طے کر لیا آپس میں معاملہ، نکاح کی تاریخ طے کر لیے، نکاح کر دیے. اس کے لیے لمبا چوڑا خرچہ، ادھر پکانا ادھر پکانا، جیسے شادیوں کے اندر جیسا خرچ کیا جاتا ہے، زیادہ پکوان پکا کر، قسم قسم کے پکوان پکا کر، اس طرح منگنیاں آج کل کے ہو رہی ہیں. شادی خانہ اس وقت بک کیا جاتا ہے منگنی کے لیے بھی. تو بہرحال میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی منگنی ایسا ہوئی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑے کا پیسہ کا ذکر نہیں کیا کہ میری بیٹی کا جوڑے کا پیسہ کتنا دینا چاہیے، کتنے گھوڑے ہونا چاہیے، کتنے جوڑے ہونا چاہیے، آپ کو کون سا لباس ہونا چاہیے. بلکہ الٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، علی مہر کے لیے کتنا پیسہ ہے تمہارے پاس، مہر ادا کرنے کے لیے کتنا پیسہ ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنگ بدر میں جو غنیمت کا مال آیا ہوا تھا، جو مجاہدین میں آپ نے تقسیم کیا تھا، مجھے ایک زرہ آئی تھی. زرہ وہ ہے جو جنگ کے موقع پر لوہے کا کوٹ، جنگ کے موقع پر یعنی لڑنے والے سپاہی پہنتے ہیں، اسے زرہ کہتے ہیں. یا رسول اللہ، میرے پاس ایک زرہ موجود ہے، جنگ بدر کے اندر وہ غنیمت کے مال میں مجھے حاصل ہوئی ہے، تو یہی میرے پاس موجود ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی کافی ہے آپ کے مہر کے لیے، جاؤ بیچ کر آؤ. تو آج شادیوں کے لیے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، لڑکے والے لڑکی والوں سے مہر کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ انوج بولا ہوتے سے اتنا سننا ڈالا ہوتی ہے، ہمیں اتنا یہ کر مطالبہ کرنا چاہیے کہ لڑکے والے لڑکی والوں سے مطالبہ کرنا لڑکی والے لڑکے والوں سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ میری بیٹی کا نکاح آپ کے لیے میں دوں گا، اس شرط پر کہ اتنی مہر میری بیٹی کی ہونی چاہیے. نہیں، مہر کے یہ تو ہندوانہ رسم ہو گئی نا. مہر کا تذکرہ یہاں اگر کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ بھائی مہر کتنا ہے، معلوم نہیں، پوچھ کر بولتے ہیں. تو اتنا ظلم ہمارے معاشرے پر ہو رہا ہے. ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مٹا دیا گیا ہے. ہماری نبی کی سنت کیا ہے؟ دیکھیے حضرت علی سے ہی سوال کر رہے ہیں، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے، آپ کی کفالت میں تھے. تو اس لیے حضرت علی سے مطالبہ کیا کہ مہر کے لیے کیا ہے آپ کے پاس؟ تو انہوں نے کہا یہ کہ زرہ ہے جو جنگ بدر میں مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی تھی. آپ نے فرمایا جاؤ اسے بیچ کر آؤ.
تو میرے بھائیوں اسی لیے کہتے ہیں کہ آج مہر کا رواج ہمارے معاشرے سے ختم ہو چکا ہے. آج جب دونوں پارٹیاں بیٹھ کر بات کرتی ہیں, جوڑے کے پیسے گھوڑے کے پیسے دبا کر لینے میں بات کرتے ہیں کہ میرا بچہ اتنا کماتا ہے, اتنا جوڑے کے پیسے ہونا چاہیے, اسے براسلیٹ ہونی چاہیے, اس کے لیے ایسی انگوٹھی ہونی چاہیے, گلے میں اگر سونے کی چین ہونی چاہیے, اس کے نکاح کے موقع پر اس کے لیے ایک بھاری جھوڑا ہونا چاہیے, ایک سوٹ ہونا چاہیے جو 15-20 ہزار کا سوٹ ہونا چاہیے, اور اس کے لیے ایک گاڑی ہونی چاہیے. یہ سارا تذکرہ یعنی لڑکے والے لڑکی والوں سے کر رہے ہیں. یہ نہایت ظلم ہے. یہ کہاں کے مسلمان ہوئے؟ یہ کہاں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوئے؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے نبی کے طریقے کو اپنائے, اپنے نبی کے بیٹی کی جیسی شادیاں ہوئی ہیں اس طرح ہماری بیٹی بیٹوں کی شادیاں ہو جائیں. اسے نہیں دیکھ رہے. اسی لیے میرے بھائیوں جو بڑے لوگ ہیں اپنی بیٹیوں کا نکاح کرنا چاہ رہے ہیں, آگے اپنی بیٹیوں کا نکاح ہے, تو سب سے پہلے ڈیمانڈ کرو مہر کا کہ بھائی مہر کتنا ادا کر سکتے آپ. کر لینے والا کم از کم مہر بھی ادا نہیں کرا تو کرنے لینے والا کیا آدمی ہو سکتا ہے؟ مہر کی بھی اس کے پاس طاقت نہیں ہے. بڑے بڑے شادی محل بک کر رہے ہیں, 2500-3000 روپے مہر طے کر رہے ہیں. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. شادی محل کے لیے تو 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے خرچ کرنے کے لیے تیار. اپنی بیوی کو مہر دینے کے لیے سنت طریقے پر اس کے لیے کوئی آدمی آمادہ نہیں ہو رہا ہے. تو میرے بھائیو اسی لیے, اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, مہر تو شان کے طور پر لکھا دیتے ہیں کہ 1 لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے, لیکن ادا نہیں کرتے. ادا نہیں کرتے, پوری زندگی ایسے ہی گزر جاتی ہے. تو پھر جب شوہر کا انتقال ہو جائے تو اب اسے زبردستی پکڑ کر اس کی بیوی کو لا کر سامنے کھڑا کیا جاتا ہے, اور رسم کے طور پر کہا جاتا ہے کہ مہر بخشوا دے. مہر بخشا نہیں جا سکتا اس وقت, مہر معاف نہیں ہو سکتا اس وقت. ہاں البتہ عورت اپنی زندگی میں خوش دلی کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے معاف کر دے تو اور بات ہے, لیکن یہ جو رسم بنا لیے ہیں کہ مرنے کے بعد عورت کو لا کر کھڑا کیا جاتا ہے اور اسے آ کر کیا ہے مہر معاف کرنے کے لیے زبردستی کی جاتی ہے. اگر بیوی انتقال ہو جائے, مہر ادا نہیں کیا, اس کا کیا مسئلہ ہے؟ بہت سارے ایسے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں, نواسے پیدا ہو جاتے ہیں, پوترے پیدا ہو جاتے ہیں, پوری زندگی ایسی گزر جاتی ہے لیکن مہر ادا کرنے کی نوبت نہیں آتی, اور دنیا سے اسی حالت میں چلے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا, جس نے مہر ادا نہیں کیا اور مہر ادا کرنے کی نیت نہیں کی, گویا اس نے اپنی بیوی کے ساتھ زنا کیا. تو اس لیے میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت علی سے یہ مطالبہ کیا کہ مہر کے لیے کتنا پیسہ ہے, تو انہوں نے کہا زیرہ ہے تم بیچ کر آؤ. حضرت علی حضرت عثمان کے پاس گئے, حضرت عمر خود حضرت عثمان کے پاس لے کر گئے, اور حضرت عمر کو معلوم ہوا, حضرت عثمان کو معلوم ہوا. حضرت عثمان بڑے سخی اور بڑے دل رکھنے والے, اللہ اکبر, بڑے فیاض تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت علی کے سلسلے میں سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہر کا مطالبہ کیے ہیں اور وہ اپنی زرا کو بیچنا چاہ رہے ہیں, تو حضرت عثمان کے دل میں خیال آیا کہ حضرت علی کا نکاح ہو رہا ہے, وہ بھی حضرت فاطمہ کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے, کیوں نہ کرو کہ میں پورے نکاح کا خرچ مہر وغیرہ کا میں خود اٹھا لوں, کیوں نہ میں سارا خرچ میں خود اٹھا لوں. لیکن ایک بات ایک خیال آئی کہ حضرت علی تو بڑے بہادر ہیں اور بڑے مروت رکھنے والے انسان ہیں, کسی کا مال ایسا ہی قبول نہیں کریں گے, کوئی دے دے تو فوراً قبول کر لے. حضرت علی بھی بڑے مروت والے انسان ہیں, کیا کیا جائے؟ خیر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ترتیب بنا رہے کہ کسی بھی طرح حضرت علی کے نکاح کے لیے میں اپنا مال لگا لوں. حضرت عثمان یہ فکر میں موجود ہے, حضرت علی زرا لے کر آئے اور کہا کہ زرا میں بیچنا چاہ رہا ہوں. کتنے میں بیچو گے؟ 400 درہم. 400 درہم. 200 درہم اس زمانے کے 200 درہم آج کے 50.5 پر 2 تولے چاندی.
उस जमाने के 200 दिरहम, इस जमाने के 50.5 पर 2 तोले चांदी, उसकी कीमत के हिसाब से लगाओ कितनी कीमत है, 40-50 हजार रुपए। तो गोया तकरीबन 1 लाख के करीब 400 दिरहम हुए। तो हज़रत उस्मान ने उस जीरा को ले लिया और 400 दिरहम उठा कर दे दिए। अब जीरा भी वापस करना चाहते हैं, इसलिए कि हज़रत अली बड़े बहादुर हैं। उन लोगों के पास ऐसी चीजें होती हैं जो बहादुरी में कमाल लगते हैं, और ऐसी बहादुरी के जंग खैबर के मौके पर हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी देखना है, जंग खैबर के तो मौके पर देखा जाएगा, तो समझो कि कितने के दिल लड़े जंग खैबर में, यानी फतह नहीं हो रहा था, लेकिन हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के जरिए से अल्लाह ने वो किला फतह फरमाया। इतने बहादुर थे। अब ऐसे बहादुर इंसान के लिए जरूरी है कि उनके पास जीरा हो। तो हज़रत उस्मान ने सोचा कि अगर मैं जीरा भी वापस कर लूं तो हज़रत अली लेने से इनकार कर देंगे कि भाई मेरी शादी के लिए तुम क्यों पैसा खर्च कर रहे हो। अब यही लड़के वाले पूछना चाहिए लड़की वालों से, मेरे निकाह के लिए तुम क्यों जोड़ के पैसा दे रहे हो। मेरा निकाह है, मेरे पैसे से अगर मैं कपड़े पहनना है, मेरे पैसे से मैं वॉच खरीदना है, मेरे पैसे से मैं अंगूठी खरीदना है, मेरे पैसे से मैं बूट खरीदना है, मेरे पैसे से सब कुछ मैं खरीदना है, तुम क्यों मुझे दे रहे हो। पता चला कि देने वाले आकर क्या है, सखी लोग हैं, लेने वाले भिखारी लोग हैं। ऐसा हाथ किसका होता है, देने वालों का हाथ ऐसा नहीं होता, भीख मांगने वालों का हाथ ऐसा होता है कि भाई मेरे झोली के अंदर भीख डाल दो। अलबत्ता थोड़ा फर्क है कि गरीब लोग पट्टे पुराने कपड़ों में आकर क्या भीख मांगते हैं, ये ऑफिशियल तरीके से अगर भीख मांगते हैं, ये सूट बूट के साथ भीख मांगते हैं। तो मेरे भाइयों, हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु 400 दिरहम लेकर गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। ये आपकी बेटी का महर का पैसा है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि महर ज्यादा से ज्यादा तकरीबन 1 लाख के करीब होती है उस जमाने के 400 दिरहम। इतनी कैपेसिटी का आदमी है तो अपनी बेटी को दो। महर अदा करने की ताकत रखता है तो अपनी बेटी को निकाह करके दो। महर ही अदा नहीं कर सकता तो वो बेटी को क्या पालेगा। वो जो मंखाता फिर रहा है कि मुझे उसके जोड़े के पैसे दो, तो कल तुम्हारी बेटी को क्या इज्जत के साथ देख लेगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए, अपनी बेटी के पास गए, बेटी से फरमाया कि बेटी फातिमा, कि मैंने तेरा रिश्ता हज़रत अली के साथ तय किया है, क्या तुझे मंजूर है, कबूल है तुझे। तो हज़रत फातिमा खामोश रह गई, हां भी ना बोली, ना भी ना बोली। खामोशी का रहना ये इस बात की दलील है कि रजामंदी है, यानी राजी हैं। इसीलिए मां बाप की यह जिम्मेदारी बनती है कि अपनी बेटी की रजामंदी के बगैर कहीं रिश्ता ना तय करें। अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत के अंदर हर एक को हक दिया है, औरतों को भी अल्लाह ने हक दिया है, मर्दों को भी अल्लाह ने हक दिया है। जिस तरह बेटे से पूछकर तुम शादी करते हो कि मैंने फलां जगह तेरा रिश्ता तय किया है, तुझे मंजूर है, तुझे कबूल है, तुझे पसंद आया, बेटा हां कहा तो रिश्ते को आगे बढ़ाया जाता है। इसी तरह बेटी से भी पूछना चाहिए कि बेटी मैंने तेरा रिश्ता फलां जगह तय किया है और तुझे वो रिश्ता मंजूर है, वो बच्चा तुझे मंजूर है, वो लड़का तुझे मंजूर है। बेटी हां बोली या शर्म के मारे खामोशी इख्तियार कर ली तो समझो कि उसके बाद निकाह की रिश्ते की कैफियत आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, माँ बाप जैसा तय कर डाले, बेटी राजी हो या ना हो, कैसा भी हो डगलाओ। मेरे भगवान यहाँ है तो जुल्म है ये। अपने बेटियों से पूछ लिया करो निकाह से पहले कि फला जगह तेरा रिश्ता तय होने वाला है, क्या तुझे मंजूर है। अगर बच्ची हां कही या रजामंदी जाहिर की तो समझो कि उसके बाद निकाह के सिलसिले को आगे बढ़ाओ। तो उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस को बुलाए और फरमाए, जाओ अबू बकर को, उमर को, उस्मान को
طلحہ کو, زبیر کو, انصار کی ایک جماعت لے کر آؤ. تو حضرت انس گئے, انصار کی ایک جماعت, بڑے بڑے صحابہ موجود تھے اس کے اندر, بلا کر لائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے, صحابہ کے سامنے خطبہ نکاح پڑھا اور حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ سے کر دیا. کتنے کارڈ چھپوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضرت علی نے کتنے کارڈ چھپوائے؟ ایک ایک کارڈ کے پیچھے 150-200 روپیہ خرچ کر کے لوگ کارڈ چھپواتے. اور کتنا اہتمام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے فلاں آدمی کو بلانا ہے, فلاں آدمی کو بلانا ہے, چلو اس کے پاس جا کر بلائیں. میرے بھائیو, ہر آدمی کو بلانا تو دین کے لیے ہوتا ہے, اللہ کے دین کے لیے ہر جگہ پہنچ کر بلانا ہوتا ہے. لیکن لوگوں نے, مسلمانوں نے اللہ کے نبی کی اس امت نے کیا کیا, اللہ کے دین کے لیے بلانے کے بجائے شادیوں کا موقع آتا ہے تو سوچتے ہیں, لسٹ بناتے ہیں کہ کسے کسے لے جا کر کارڈ دیا جائے, کسے کسے جا کر بلایا جائے. ہر ایسے آدمی کو بلاتے ہیں جن کا اگر تعلق اگر کیا ہے, تھوڑا سا تعلق ہے تو اسے بھی بلاتے ہیں. اور اتنا اہتمام 10 دن سے 15 دن سے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آدمی ناراض نہ ہو جائے. اب تانے بھی دینے لگتے لوگ, کیا بھائی بیٹی کی شادی کرا, ایک بار بھی بلائیں نا بھائی, تو بیٹی کی شادی ہوئی سامنے سے گرا, ایک بات بھی بولا نہیں نا. تو نکاح کے لیے اتنا اہتمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اسی لیے میرے بھائیو, کارڈ جو چھپواتے ہیں نا, اتنا مہنگے کارڈ, مالدار آدمی دکھنا بولے تو اسے مہنگا کارڈ دیکھتے ہی بول لینا, ہاں انہیں بڑا اچھا پارٹی ہے, VIP پارٹی ہے, اس کے شادی کو ضرور جانا, بڑے آئٹم آ رہی. کارڈ ذرا پتلا رہا, کمزور رہا, کیا ڈالتا کہ بھائی نے. میرے بھائیو, ایسا رواج بن چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود خطبہ نکاح پڑھا رہے ہیں, اور چند مخصوص صحابہ کو, خاص صحابہ, بڑے بڑے صحابہ اس لیے جمع کرے, اس لیے کہ نکاح کے لیے اعلان ہونا ضروری ہے کہ بھائی میری بیٹی کا نکاح فلاں کے ساتھ نکاح کر رہا ہوں, تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے. نکاح ہو گیا, اب ہمارے آدمی کارڈاں بانٹتے بیٹھتے مہینے کر ڈالتے ہیں اور سب کو بلا دیے. خود کھلا دیں گے نہیں, وہاں پہلے سے اگر کھلانے کے لیے سب سے پہلے یہ طے کیا جاتا ہے کہ ہماری طرف سے 500 آدمی آتے ہیں, تمہاری طرف سے 700 آدمی آتے ہیں. اچھا بولنا لو پہلے کتنا آتی گی, ہمیں اس کے موافق ہمیں بنانا ہے. اچھا کیا بناتی تمہیں؟ بریانی لمبے چاول کی ہونا, باسمتی چاول کی ہونا, 4 قسم کے میٹھے ہونا چاہیے, آئس کریم ہونی چاہیے, اور بیڑا ہونا چاہیے, اور اسی طرح کولڈ ڈرنکس جو 7 اپ, پیپسی, کوکو کولا جو زہر ہے نا, وہ زہر بھی رکھنا چاہیے تاکہ آدمی وہ کھا کر زہر پی لے. یہ کولڈ ڈرنکس سب زہر ہیں. لوگ اسے شادی کے موقع پر کھانا, بریانی کھلا کو زہر پلاتے ہیں. اور یہ جتنی کمپنیاں ہیں کوکو کولا کی, وہ سب کے سب یہودیوں کی کمپنیاں ہیں. کیا آپ کو پتا نہیں کہ جب یہودیوں نے فلسطین کے لوگوں کو مارا, قتل کیا, بچوں کو مارا, مسجدوں کے اندر بینر نہیں لگائے تھے کہ یہ چیزوں کو بین کرنی چاہیے, یہ چیزوں کو نہیں خریدنی چاہیے. لیکن افسوس کہ آج مسلمان انہی چیزوں کو خرید کر وہی زہر کا باٹل, پیپسی کے اندر زہر ہے, تھمس اپ کے اندر زہر ہے, کوکو کولا کے اندر زہر ہے, اور اسی طرح 7 اپ کے اندر زہر ہے. جتنے بھی کوکو کولا کے پروڈکٹ ہیں سب کے اندر آپ جا کر گوگل اٹھا کر چیک کر لیجئے کہ 4 قسم کے زہر ملائے جاتے ہیں اس کے اندر. اب وہ شان کے طور پر شادیوں میں رکھے جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے باٹل. تو میرے بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا اپنی بیٹی کا, لیکن نکاح کی دعوت نہیں فرمائی. نکاح کی دعوت نہیں فرمائی. اس لیے جو نکاح کی دعوت کر رہے ہیں وہ خلاف سنت کام کر رہے ہیں, سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں. سنت تو نہیں ہے. وشارم کے اندر ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا رواج بنایا. نکاح 11:30 بجے بولے تو 11:30 بجے آ جانا مانگو. ذرہ بھی تاخیر کرے تو سمجھو کہ نکاح نہیں, سماج آ جاؤ کبھی. اور یہ قانون رکھا
کہ نکاح کے موقع پر جتنے رشتہ دار دور دور سے آتے ہیں نا، نکاح کا کھانا آرس والے کو کھلا لو، نوشو والے کو کھلا لو. ہاں البتہ ولیمہ ہے تو سمجھو کہ ولیمے کی آگر کیا ہے اجازت دی ہے. اسی لیے آج ہماری بچیاں گھروں کے اندر بیٹھ کر انتظار میں ہیں کہ کب میرا رشتہ طے ہوگا. غریب سے غریب آدمی یہ سوچ رہا ہے کہاں سے میں اتنا پیسہ لاؤں اپنی بچی کے رشتے کے لیے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن سے فرمایا جاؤ حضرت فاطمہ کو لے جا کر حضرت علی کے گھر چھوڑ کر آؤ. اسے کیا بولتے سو کیا بولتے نا اسے رات میں نکاح ہوتے ہی جلوہ گلوا ڈال دیں. وہ جلوہ بھی اگر جیسے غیر مسلم لوگ کرتے ہیں نا سیم ہمارا میں ویسا وہ جلوے میں بیٹھنے کے بعد انہیں اس کے سر کے اوپر چاول ڈالتا ہے، انہیں اس کے اوپر سر کے اوپر چاول ڈالا اور پتہ نہیں وہ کیا کیا بہت ایسے رسم و رواج میں بچپن میں دیکھا ہوں، بڑا ہونے کے بعد تو نہیں دیکھا. بچپن میں تو میں دیکھا ہوں کہ وہ کیا کی گھاٹیاں بنتی ہیں، اسے نکالنا کیا کی پڑتی. بہرحال اتنے رسم و رواج ہمارے معاشرے کے اندر داخل ہو چکے کہ رات میں رخصت ہونے سے پہلے ایک بہت بڑی جماعت آتی ہے اور اتنے ساری عورتیں اس دلہن کو لے جانے کے لیے آتی ہیں، اس کے لیے طرح طرح کے رسم و رواجات. تو میرے بھائیوں یہ سارے رسماں ہمیں آ کر غیروں سے لے لیے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ کی رخصت کیسے کر رہے ہیں؟ خود لے جا کر پہنچا نہیں رہے ہیں، نہ اپنی بیویوں سے کہہ رہے ہیں جاؤ تم لے جا کر پہنچاؤ، بلکہ ام ایمن سے کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ کو لے جا کر حضرت علی کے گھر پہنچا کر آ جاؤ. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹی کو جہیز کا سامان کتنا دیے معلوم؟ 4 گدیاں. گدی بولے تو چمڑے کی تھی، اندر نالی بولتے نہیں، نالی کے اندر وہ بھی روئی نہیں تھی بلکہ کھجور کے پتے اندر موجود تھے. بان کی کھاٹ اور ایک مشکیزہ اور 4 برتن اور اسی طرح آٹا پیسنے کی ایک چکی، یہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے حوالے کی. پھر اس کے بعد آج ہمیں اگر کیا کر رہے ہیں، اتنا بڑا بیروا دلانا چاہیے کہ وہ بیروے میں اگر کیا ہے اس کے 50 جوڑے 100 جوڑے آرس کے 100 جوڑے اس کے 100 جوڑے، اتنا بڑا بیروا، اتنی بڑی پلنگ، پیکج ہونا سے پلنگ 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی کم از کم ہونا چاہیے پلنگ، ڈریسنگ ٹیبل، میک اپ کرنے کے لیے الگ ٹیبل، اور اسی طرح فریج، واشنگ مشین اور پورا جتنے سامان ہے وہ سارے سامان یہ سب ڈیمانڈ کیا جاتا ہے اپنے بیٹے کے لیے بیٹی لڑکی والوں سے. میرے بھائیوں نکاح کو آسان بناؤ، نکاح کو آسان بناؤ. جو اللہ نے جس کو کمانے کی طاقت دی ہے وہ فخر کے طور پر کہے کہ میں تمہاری بچی سے نکاح کروں گا، 1 روپیہ نہیں لوں گا، 1 سامان نہیں لوں گا، مجھے اللہ نے طاقت دی ہے میں خرید کر لا لوں گا. ایسے نکاح کرو. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے. دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت فاطمہ دروازہ کھولی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. ہمیں کیا کرتے سو نمازاں اڑا مارا تھی اس دن کیا بلکہ نوشہ اور آرس کو اگر یعنی یہاں تک کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں نوشہ کو بولتے ہیں 40 دن باہر نکلنا تو چاقو رکھ لے کو، نیمبو رکھ لے کو نکلنا ہے تو نماز کی بھی جانا نہیں. یہ مسلمان ہیں لوگ، چاقو رکھ لے کو پھرنا اور اسی طرح باہر کے تو چاقو رکھ لے کو جانا، باہر آ کر کیا ہے نیمبو رکھ لے کو جانا، باہر نہیں نکلنا، نماز کو نہیں جانا. پھر کس وجہ سے عورت حلال ہوتی ہے؟ اگر اس کی زندگی کے اندر نماز ہی نہیں تو سمجھے کہ اس کی زندگی کیا گزرے گی. جلوے میں وقت گزار دیے، نماز کو چھوڑ دیے، کھانے کی دعوتوں میں وقت گزار دیے، نماز کو چھوڑ دیے، تو کیا ایسے نکاحوں میں برکت ہوگی؟ دیکھو میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کا نکاح کرنے کے بعد خود گھر تشریف لے جاتے ہیں.
حضرت فاطمہ سے فرماتے کہ فاطمہ ایک لوٹے میں پانی لے کر آؤ. حضرت فاطمہ لوٹے میں پانی لے کر آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک اس پانی کے اندر ڈالے. ایک روایت کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کی سورتیں پڑھ کر اس پر دم کیے. دم کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو حضرت فاطمہ کے سینے پر اور یہاں دو مولوں کے درمیان لگائے اور آپ کے چہرے پر چھینٹا دیے. پھر فرمایا کہ فاطمہ اسے پیا کرو اور اس کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر لیا کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی کہ اللہ اس کی اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما، اس سے جو اولاد ہونے والی ہے وہ نیک صالح اولاد عطا فرما. تو اسی طرح حضرت علی کو بلائے، لوٹا منگوائے، پانی منگوائے، اپنا تھوک کے مبارک اس کے اندر ڈالے اور حضرت علی کو پینے کو کہا اور بچا ہوا پانی وضو کرنے کو کہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھی دعائیں دی. ہمیں کیا کرتے سو نوشوں کے بیسے سے وہ کیا کہ پڑھنا ہوتے بالا پکڑ کو کیا کہ بولو کرو کیا بھی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ اگر خاندان کے اندر باپ نیک ہو، اگر خاندان کے اندر ماموں ہو، چچا ہو، محرم لوگ ہو، نیک لوگ ہوں، ان کو لے کر جائیں، ان سے کچھ دم کروائیں. اگر نہیں تو کم از کم خود دم کر لیا کریں، خود یہ صورت دم کر لیا کریں، اس کا پانی پئیں اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ آج یہ پہلی رات ہے، آج یہ ہماری زندگی کی شروعات ہے، یا اللہ ہماری وجہ سے نیک صالح اولاد عطا فرما، ہماری اولاد جو ہونے والی ہے شیطان کے شر سے اس کی حفاظت فرما. یہ سنت ہے میرے بھائیوں. آج دلہا اور دلہن کے پلنگوں کو ایسے سجایا جاتا ہے، اللہ اکبر، اتنا پیسہ اس کے اندر خرچ کیا جاتا ہے. کون ہے ہم لوگ؟ کیا یہی طریقہ ہے ہمارے مذہب کا؟ کیا یہی طریقہ ہے اسلام کا؟ جلوے میں پیسہ، ہلدی کے رسم میں پیسہ، اور اسی طرح قسم قسم کے ویڈیوز، ایسے ویڈیوز آج کل آئے ہیں کہ اس کے اندر تو نعوذ باللہ من ذالک نامحرم کو مسلمان کچھ کسی مسلمان عورت جو نامحرم ہو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ غیر مسلمان جب ہماری عورتوں کے سامنے جا کر ویڈیو کیسے اتار سکتا ہے؟ اس کے پیچھے اتنا پیسہ خرچہ. اب پھر ہماری جو شادیاں ہو رہی ہیں 2 مہینے 3 مہینے گزرتے ہی ٹوٹنے کے قریب ہو جاتی. وجہ کیا ہے؟ نہ شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، نہ نبی کی سنتوں کو ہم نے خیال کیا، نہ حضرت فاطمہ کے نکاح کا ہم نے خیال کیا، نہ کبھی یہ دیکھا کہ ہمارے صحابہ، ہمارے صحابیات کیسے نکاح کرے ہیں، ہمارے نکاح کرنے کا طریقہ کیا ہے. نہیں، تمہیں کیا بھی بولو نہ کو بات، تمہارا کام کیا ہے؟ خالی نماز روزہ فضائل بیان کرو بس. ایسے ہماری مرضی میں ہمیں کیسا بھی چلتی. تمہیں دیتے ہیں کیا تو پیسے تمہیں کیا تو خرچ کر رہے ہیں کیا؟ میرے بھائیوں، جو نکاح ہے اس طرح کی ہوتی ہیں، جو سنت کے خلاف نکاح کرتا ہے، جن نکاحوں کے اندر پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، تو پھر وہ نکاحوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت اور اپنی برکت کو چھین لیتے ہیں. قرآن مجید میں سورہ روم کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری ذات سے تمہاری بیویوں کو پیدا فرمایا، اور تمہاری بیوی کے اندر شوہر کی محبت ڈالنے والا اللہ ہے، شوہر کے دل کے اندر بیوی کی محبت ڈالنے والا اللہ ہے. جب اللہ کے حکم کے مطابق نکاح ہوگا، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، شریعت کے مطابق نکاح کریں گے، تو پھر اللہ محبتیں ایسے ڈالیں گے مرتے دم تک، یعنی آپس میں میاں بیوی بڑی محبت سے ہوں گے. ہم نے دیکھا اپنے بزرگوں کو کہ اتنی محبتیں ان کے پاس ہوا کرتی ہیں. بوڑھے ہو گئے، یہ بھی بیمار وہ بھی بیمار، لیکن بوڑھی ہونے کے باوجود اپنے شوہر کا اتنا خیال کہ دیکھو نہ کھانا کہیں کی نہیں، دیکھو اور گولا کھائے گی دیکھی، دیکھو. یہ محبت آج نہیں ہے میرے بھائیوں. وجہ کیا ہے؟ ہم نے دین کو شادی محلوں کے باہر کر دیا، ہم نے دین کو اپنے گھروں کے باہر کر دیا، ہم نے دین کو اپنی زندگی سے باہر کر دیا.
تو پھر ہمارے گھروں کے اندر کون آئے گا؟ شیطان ہی آئے گا. جہاں دین نہیں ہوتا ہے، جہاں اللہ کے فرشتے نہیں ہوتے، وہاں شیطان ہی آتا ہے. تو اس لیے سنت طریقہ یہ ہے، جب میاں بیوی یعنی اگر بچی کو، لڑکی کو اگر رخصت کر دیا جائے، سنت یہی ہے کہ کوئی خاندان کا کوئی ایسا محرم آدمی، چاہے باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے ماما ہو، چاہے چچا ہو، وہ اپنی بچی یعنی دلہن کے پاس جائے، اپنی بہن کے پاس جائے، یا اپنی بھانجی کے پاس، بھتیجی کے پاس جائے، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل بتایا تھا وہ عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ ان کے درمیان کی زندگی بڑی آسانی سے گزرے گی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کو جو اولاد دی، اللہ اکبر، پوری دنیا ان کو جانتی ہے. جانتے نہیں حضرت فاطمہ کی کتنی اولادیں ہوئی؟ سب کو معلوم، حسن حسین کو 5 اولادیں ہوئی. کتنی؟ حضرت علی اور حضرت فاطمہ سے 5 اولادیں ہوئی. حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، اور اسی طرح حضرت ام کلثوم اور زینب، 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہوئے. اور پوری دنیا کو ہلا کے چھوڑ دیا حضرت حسین اور حضرت حسن نے. اور حضرت محسن بچپن ہی میں انتقال کر چکے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 لوگوں سے، حضرت حسن، حسین اور اسی طرح ام کلثوم، زینب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو آگے اللہ نے بڑھایا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، نکاح کرنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا، مہر کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا. اس کے اندر آج ہمارے زمانے میں جو نکاح ہو رہا ہے، کیا تبھی ذرہ تبھی مناسبت رکھتے ہیں شریعت سے؟ ذرہ تبھی ہمارے نبی کی سنت سے مناسبت رکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار، جنت کی عورتوں کی سردار، ان کے طریقے سے کیا تو مناسبت رکھتی ہیں؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنے ماحول کو بنانا چاہیے. ہم اپنے بڑوں کے تحت ہو کر چلنا چاہیے، اپنے بزرگوں کے تحت ہو کر چلنا چاہیے، ان کے طریقے کو اپنانا چاہیے، صحابہ کے طریقے کو اپنانا چاہیے، صحابیات کے طریقے کو اپنانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادوں کے طریقے کو اپنانا چاہیے. اگر ہم نے ان کے طریقے کو چھوڑ کر بس دنیا کے اندر واہواہی کے لیے، کوئی آدمی نکاح اس لیے کرتا ہے لوگ واہ واہ کہیں، کھانے رقم کے کھانے اس لیے بناتا ہے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں، اور فضول خرچیاں کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں. بھائی فلاں آدمی 1.5 کروڑ سے زیادہ خرچ کیا اپنی شادی کے اندر، واہ واہ تو ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی قسم ایسی شادیوں کے اندر برکت نہیں ہوتی، اللہ کی محبت نہیں ہوتی. تو اسی لیے میرے بھائی، میرے پیغام کو ہر آدمی تک پہنچاؤ. معاشرہ بہت بگڑ چکا ہے. اگر ہمارا معاشرہ ایسا ہی رہا تو پھر وہی سلسلہ جو آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ بچی فلاں کے ساتھ چلی گئی، وہ بچہ فلاں کے ساتھ چلا گیا، یہ سلسلہ آ کر کیا ہے، ایسا ہی جاری رہے گا جب تک کہ ہم اپنے نکاح کو سنت کے موافق نہیں کر لیں گے. معاشرہ بگڑتا ہی جائے گا. اللہ سے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت کے مطابق حضرت علی کا جس طرح نکاح ہوا ہے، ہم سب کو اسی طرح اس سنت کو زندہ کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي